یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ حلال جانور ہے، قربانی کا جانور ہے یا ویسے جانور ہے۔ خاص طور پر قربانی کے موقع پر زیادہ تر پوچھا جاتا ہے یہ سوال کہ حلال جانور اس کی جو اوجری ہے اور اس کی آنتیں جو ہیں وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، چاہے وہ قربانی کے موقع پر ذبح کیا گیا یا چاہے ویسے ذبح کیا گیا ہے۔ اب اس کی اوجری اور آنتیں کھانا یہ کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو علماء نے اس کا سادہ سا جواب دیا ہے کہ حلال جانور کی اوجری اور آنتیں کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اوجری کھانا تو مکروہ تحریمی ہے، اوجری کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ کون سا بھی جانور ہے، چاہے بکرا ہے، چاہے بکری ہے، چاہے گائے ہیں، بھینس، جو ایسا بھی جانور ہے اس کی اوجری کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایک مکروہ تحریمی ہے، ہم اس کو اگر کرتے ہیں بار بار تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کو جہنم میں لے کر جائے وہ عمل، تو اس لیے اس سے بچا جائے، اوجری کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جانور کی اوجری اور آنتوں کو زمین میں دفن کر دیا جائے، ان کو کھایا نہ جائے۔ تو جو لوگ کھاتے ہیں یا جو اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے یہی گزارش ہے کہ یہ اوجری کھانا جو یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ ہے، اس گناہ سے پرہیز کیا جائے۔ علماء نے بہت سارے اس پر حوالہ جات بھی دیے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے اس کو مکروہ کہا۔ اوجری کے اوپر عمل رسالے لکھے گئے ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، رسالے بھی لکھے گئے ہیں، تو اس لیے اس عمل سے بچا جائے۔ اور بہت سارا گوشت ہوتا ہے، ایک جانور ہے اس میں کلیجہ ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو کھایا جائے۔ کوئی لازماً ہم نے مکروہ کی طرف جانا ہے؟ اور بار بار لوگوں سے پوچھتے ہیں، مولویوں سے، علماء سے پوچھا جاتا ہے یہ مسئلہ بار بار، لیکن پھر بھی کھاتے ہیں، اس سے رہا نہیں جاتا، رہتے نہیں ہیں، ہاں جی، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، پھر بھی اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو جو لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے پھر وہ کرتے ہیں تو ان کو ڈبل گناہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ علماء نے اس پر فتوی دیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مکروہ تحریمی انسان کو جہنم میں لے کر جانے کا سبب بن جائے، تو اس لیے جو ہے نا اس سے پرہیز کیا جائے۔